السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر احسان عظیم، اس موضوع پر بات کریں گے۔ پچھلے جمعہ کو بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر۔ محترم، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلان و سہلان۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، اس کے لیے برائے کرم ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ایسا نمبر جو بنا کسی پیسہ خرچ کروائے آپ کی بات راست طور پر ہم سے کروا سکتا ہے۔ نمبر ہے 180034544026۔ جو حضرات بھی ایس این ایل سروس نہ رکھتے ہوں، کسی دیگر سروس سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، برائے کرم ایس ٹی ڈی نمبر ڈائل فرمائیں۔ نمبر ہے 08415305010۔ ایس ایم ایس روانہ کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے گا DUAAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجیے 56000606 پر۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس عنوان سے متعلق، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ آمد رسول کا سہانا موسم شروع ہوا چاہتا ہے کچھ دنوں میں، انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آج کے تمہیدی کلمات میں مفتی صاحب سے درخواست ہے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق الله العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس دھرتی پر بھیجا تو بہت ہی شان و عظمت کے ساتھ بیان کیا کہ وہی پاک پروردگار ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ تمام ادیان پر دین حق کو غالب کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام میں بے انتہا عظمتوں اور فضیلتوں سے متمیز فرمایا، مخصوص فرمایا، اور آپ کو امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز بخشا، ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دھرتی پر مبعوث فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت جلیلہ خالق کائنات کا تمام انسانیت پر بلکہ کل کائنات پر احسان عظیم ہے، مگر بطور خاص چونکہ اس ذات گرامی سے اہل ایمان عقیدت اور ایمان کی وجہ سے عمل صالح کر کے، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے استفادہ کرتے ہیں، دنیاوی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اخروی اجر و ثواب کو بھی حاصل کرتے ہیں، اس جہت سے خالق کونین نے اپنے ایمان والے بندوں پر بطور خاص اپنے احسان کا ذکر کیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالیقین بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر جبکہ اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو ان پر بھیجا۔ ویسے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے احسانات تلے ہیں، ہمارا وجود بھی خالق کونین کا احسان ہے، ہماری ایک ایک سانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے احسان کے سلسلے میں ہم یقیناً جتنا بھی شکر کریں کم ہے، مگر یہ سارے احسانات تو احسانات ہیں، لیکن احسان عظیم اگر کوئی ہے، نعمت عظمیٰ اگر کوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ وہ کس طرح سے انشاءاللہ ہم اپنے عنوان کے تحت اس پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ ہم مشکور بول رہے ہیں الہ آباد سے۔ جی مشکور صاحب الہ آباد سے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ جی مولانا السلام صاحب بھی سلام کا جواب میرا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے جی کہ امت رسول پر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں اتری ہیں؟ امت رسول پر کون سی نعمتیں ہیں؟ جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟
कर्नाटक से बात कर रहे हैं मजदूर काजी साहब। जी जी बताइए, सवाल बताइएगा। मेरा सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जान का नाम क्या है? अच्छा ठीक है साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद असलम फारूकी सीकर से बोल रहा हूँ। जी फारूकी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? हाँ, आपको कादरी साहब को, आपकी पूरी टीम को मेरी जानिब से सलाम। जी जी मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब भी सलाम का जवाब देते हैं। बताइए क्या सवाल कीजिएगा आज? हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए जी, उस वक्त औरतों के क्या हालात थे, और फिर औरतों को कौन सी ताजीम अल्लाह के रसूल ने दिलवाई जी, और माँ के मकाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशादात फरमाए? ठीक है साहब, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राजस्थान से आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। नाज़रीन, पहला जो सवाल आया था, जनाब मशकूर साहब ने सवाल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कौन कौन सी नेमतें अल्लाह ताला ने उतारी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, और जो नेमतें भी तुमको मिलती है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिलती है। कौन कौन सी नेमतें उम्मत को आपके हवाले से अल्लाह ने अता की? तो सबसे पहली नेमत तो ये दी कि फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी माओं के पेट से निकाला इस हाल में कि तुम कुछ न जानते थे। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए सुनने को उसने कान दिए, देखने के लिए आंखें अता की, समझने के लिए दिल अता किए, ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ। तो सबसे पहले अल्लाह का एहसान है कि हमने उसने हमें अदम से वजूद में लाया है, नीस्त से हस्त किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास वजूद और फिर इंसान बनाया, और फरमाया लक़द कररमना बनी आदम, हमने इंसान को इज़्ज़त का ताज पहनाया है। तो ये एहसान है कि इंसान बनाया, वजूद बख्शा। नंबर 2, इंसान बनाया, और इससे बढ़कर एहसान ये है कि हमें सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाला मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया। ये उसका एक एहसान है। फिर उसके साथ साथ हमें कुरान की नेमत अता फरमाई, और अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के दामान लुत्फ़ व करम से हमें वाबस्तगी अता फरमाई। ये वो नेमत है कि जिस पर जिस कदर भी बारगाह यज़दी में हम सजदहाए शुक्र बजा लाएं कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नबी अता किया, ऐसा रसूल अता किया है कि जिनकी शरीयत सुबह क़यामत तक रहने वाली है। अब किसी और दौर की ज़रूरत नहीं है, कोई और निज़ाम के आने की ज़रूरत नहीं है। वो तशरीफ़ लाए और ऐसी शान के साथ तशरीफ़ लाए कि अब आप ही का बोल वाला है, आप ही का निज़ाम चलता रहेगा, और आप ही की शरीयत का कानून चलता रहेगा, और इसी पर अमल करके हम अल्लाह की रज़ा को पा सकेंगे, जन्नत के हकदार बन सकेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वजूद बख्शा, फिर इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ईमान की नेमत से हमारे सीनों को मालामाल फरमाया, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम का चाहने वाला बनाया। ये सारी अल्लाह पाक की नेमतें हैं जो उसने हमें हबीब पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत से मरहमत फरमाई है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ सवालात आ रहे हैं, आपके SMS के भी हम मुंतज़िर हैं। आप ब्रेक के दौरान भी SMS रवाना कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 5600-606 पर। सवालात का सिलसिला, जवाबात का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा। आइए मुलाकात करते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का हमारा मौजू है बिअसत नबी, उम्मत पर एहसान अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जब भी नाम नामी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप पर फ़र्ज़ बन जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें आप। तो बात करते हैं, जो सवालात हमारे साथ मौजूद थे इस पर हम सवाल करते हैं, मौलाना से इसका जवाब जानते हैं, लेकिन कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम, कौन कहाँ से? हाँ, मैं कुरुटले से अल्तमश बात कर रहा हूँ। जी मोहतरम, सवाल बताइएगा। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए जी। लेकिन आपकी हयात में कुछ जंगें भी लड़े हैं जी, मतलब गज़वात या जंगें, मैं तो इस्लाम के बारे में इतने जंगों के बारे में पता नहीं जी, लेकिन जी। इस जंगों का मकसद क्या था? कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कोई आदमी, कोई आदमजात का कत्ल हुआ क्या? जी, मैं जानना चाह रहा हूँ। शुक्रिया भाई।
ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے مدر صاحب؟ جی اللہ کا احسان بھائی. جی مفتی صاحب کو سلام بولیے گا. جی مفتی صاحب بھی سلام کو جواب دے رہے ہیں. بھائی کون کہاں سے؟ جی میرا نام میر غالب علی ہے. غالب علی صاحب جی سوال بتائیے گا. محبوب نگر سے بات کر رہے ہیں ہم. جی جی مولانا سوال ہمارا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جی امتی کا کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی یہی کوشش. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون کہاں سے؟ میں یہاں دلی سے بول رہا تھا آرام سعید. جی سعید صاحب بتائیے سوال بتائیے گا. ہاں مفتی صاحب کو پہلے تو میرا سلام عرض کر دیجیے بہت بہت. جی مفتی صاحب بھی سلام کا کا جواب. پروگرام بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے ہم سب کو. الحمدللہ. جی جی تو میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی تھی؟ جی اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے مکے سے مدینہ کس سن میں ہجرت فرمائی؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے دلی سے جوائن کیا. سوال پہلے بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب تھا. حضرت وہب ان کا نام گرامی تھا. دیگر سوال یہ بھائی صاحب نے اسلم صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت میں خواتین کا کیا حال تھا, کیا ان کی کیفیت تھی, کیا ان کی اہمیت تھی, عورتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں پیش فرمائی, کیا نعمتیں ان کے لیے دی, اور اس سے متعلق سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حالات میں اس دنیا میں تشریف لائے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں تذکرہ یوں کیا, یعنی بطور خاص عورتوں سے متعلق سوال ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی کہ اس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا, دن بھر اس کا چہرہ سیاہ رہتا تھا اور وہ غصے میں بھرا ہوا ہوتا تھا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. وہ شرم کے مارے قوم سے چھپتا پھرتا تھا کیونکہ اس کو جو خوشخبری دی گئی تھی وہ بری لگ رہی تھی. اس بشارت کو برا سمجھتے ہوئے وہ قوم سے چھپتے ہوئے پھرتا تھا اور وہ سوچتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. ذلت کے ساتھ کیا اس بچی کو اپنے پاس روک کے رکھوں یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دوں. یہ صورتحال تھی اور عام طور پر زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے. انہیں سماج میں معاشرے میں جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جاتا تھا. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو کہ اپنی بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کر رہا ہو. تو ایسے ماحول میں رب کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا اور اس اعلان کے ساتھ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ سراپا رحمت نبی پاک علیہ السلام جلوگر ہوئے تو آپ نے خواتین کے حقوق کیا ہے دنیا کو بتلائے. سب سے پہلا یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کی دنیا میں جلوگری کے ساتھ ہی ابو لہب کو باندی نے سویبہ میں جا کر کہا کہ تمہیں مبارک ہو, تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ولادت ہوئی ہے, شہزادے تولد ہوئے, صاحبزادے تولد ہوئے ہیں. تو اس کی خوشخبری کی وجہ سے اس نے کیا کیا, اپنی باندی کو آزاد کر دیا. تو یہ پہلا احسان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بتایا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, سب سے پہلا احسان تو دیکھ لو کہ ایک باندی کی حیثیت سے جو عورت زندگی بسر کر رہی تھی, حالانکہ عورت باندی پیدا نہیں ہوتی, وہ تو آزاد پیدا ہوتی ہے, جینے کے پورے حقوق اس کو ملتے ہیں, لیکن سماج اور ماحول ہے کہ اس پر زیادتی کرتے ہوئے باندی اور کنیز بنا لیتا ہے اور اس کو مکمل طور پر جو جینے کے حقوق ہونے چاہیے نہیں دیتا. تو اللہ نے سب سے پہلے ایک عورت کو آزادی دلا کے بتا دیا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے پہلا احسان یہ ہے کہ قید و بند کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی خواتین کو حقوق مل رہے ہیں اور انہیں آزادی مل رہی ہے. اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے غار حرا سے وحی الہی کو لے کر آپ تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف, آبادی کی طرف, تو آپ نے پیغام قرآن کو سنانے کے لیے جماعت مردوں کا انتخاب نہیں فرمایا, مجمع مردوں میں آپ تشریف نہیں لے گئے, اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. حضرت خدیجہ کو قرآن کریم کی 5 آیتیں سناتے ہیں. اس کے ذریعے سے دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں, دنیا والوں خواتین کو تعلیم میں بھی نظر انداز کر دیا گیا.
ویسے جینے کا بھی حق نہیں دیا، اور جینے کا اگر حق بھی ملا تو ان کو جہالت کے ساتھ رکھا جا رہا تھا۔ اب میں آ چکا ہوں، جو علم لایا ہوں، یہ علم وہ علم ہے کہ خواتین کو سب سے پہلے اس نے مخاطب کیا۔ سب سے پہلے جس کان نے قرآن کریم کی آیات نبی رحمت سے سنی وہ عورت کے کان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز ملا، ان کی نسبت سے قیامت تک آنے والی خواتین کا مقام بلند و بالا ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ دیگر سوال بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنگیں بھی لڑی ہے، کیا آپ کے ہاتھوں کسی فرد کا، شخص کا قتل ہوا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، بے انتہا رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے، عنایت و مہربانی کرنے والے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تو دشمنوں کو بھی آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، یہ آپ کی شان رحمت للعالمین ہی کا صدقہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مسلمانوں کے لیے بڑے صعوبتوں کے سال گزرے۔ اللہ پاک نے ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب ساتھ زیادتی کی گئی تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا۔ اس نے جب عرض کیا طائف میں تو آپ نے فرمایا کہ میں انما بعثت رحمتا لم ابعث لعانا، میں بربادی کا میسج لے کر نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کی شان ہی تو ہے کہ غیروں کو بھی آپ نے جینے کے حقوق دیے۔ اب رہا مسئلہ کہ معرکے ہوئے، غزوات ہوئے، مقابلے ہوئے، تو کیا یہ شان رحمت کے خلاف پڑتا ہے؟ تو سنیے، انسان اپنے جسم پر بے انتہا شفیق و رحیم ہوتا ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو اپنے جسم کو، جسم کے اعضاء کو نہ چاہتا ہو؟ لیکن اگر کہیں کوئی فاسد مادہ ہماری انگلی کے اندر اگر آ جاتا ہے یا کوئی پھوڑا پھنسی ہو جاتی ہے تو ہم کو اس سے بڑا پیار تو ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس میں جو زہر ہے، اگر اس کی وجہ سے ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو پورے ہماری باڈی کو تباہ و تاراج کر سکتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم شفقت کا پہلو یہی سمجھتے ہیں کہ نشتر مار کر اس فاسد مادے کو نکال دیں۔ اگر ضرورت شدید ہو جاتی ہے تو بسا اوقات اپنے جسم کے ایک عضو کو ہم علیحدہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے شفقت ہے کہ بقیہ جسم کی حفاظت ہے۔ تو سماج کے اندر اگر کہیں دہشت گردی ہوئی، جہاں انسان کو جینے کا حق نہیں دیا گیا، طاقتوروں نے ظلم کیا اور کمزوروں کو دبا دیا، ان کے حقوق پائمال کر دیے، تو ایسے وقت میں جب ان کا پنجہ پکڑا گیا، ان پر سختی کی گئی ہے، تو یہ سختی دراصل رحمت ہی کی بنیاد پر ہے، تاکہ ایک شخص کی سرکوبی کرنے کے نتیجے میں دیگر لوگوں کو حقوق ملتے ہیں اور سب جگہ ہر طرف امن و سلامتی کا پھریرا بلند ہوتا ہے۔ تو یہ معرکے ہوئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی اور مقصد وہاں ہو کہ وہاں ملک کو اپنے قبضے میں کیا جائے، بلکہ مخلوق خدا کو مکمل طور پر تحفظات بہم فراہم کیے جائیں۔ اب رہا مسئلہ کہ کسی غزوے میں آپ نے کیا کسی کو قتل بھی کیا ہے، تو یقیناً پورے تاریخ اسلام کو، سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں گے تو ایک جزئیہ بھی یہ نہیں ملتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار سے کسی کو آپ نے قتل کیا ہو، ختم کیا ہو۔ البتہ ایک چرپٹا امیہ بن خلف کو لگا، ایک مختصر سا چرپٹا لگا تھا، ہلکی سی زخم تھی، لیکن اس کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپتا رہا، بالآخر وہ ایک جگہ جا کر راستے میں ہلاک ہوا۔ لیکن باضابطہ طور پر آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گلا نہیں کاٹا ہے، کسی کے اعضاء کو آپ نے علیحدہ نہیں فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے معرکے ہوئے ضرور، لیکن معرکے کا مقصد کیا تھا؟ امن و سلامتی کا قیام تھا، بربریت کا، جارحیت کا خاتمہ کرنا مقصود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے اس پیارے نبی کے جس نے جنگیں لڑی لیکن ایک بھی قتل نہیں کیا، ماشاءاللہ۔ تو کالر ہے لائن پر، دیکھتے ہیں کون کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں مہاراشٹر سے۔ جی، سوال بتائے گا۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اچھے اور نیک امتی ہونے کے ناطے آج کے حالات میں سماجی اور قومی طرح کے کس طرح کی ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں، اور یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دیگر قوموں کے بارے میں جو میسج جو بتایا ہے وہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی میں پوچھ رہا تھا کہ پڑوسیوں کے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جو حقوق جو بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پہ بھی تھوڑا مفتی صاحب روشنی ڈالتے تو اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی، بہت 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 شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں وجے واڑے سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ میں وجے واڑے سے بھوانی پورم سے بات کر رہا ہوں، میرا نام غوث ہے۔ جی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں جی وہ خطاوان کو شفاعت کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے کو شفاعت کرنے والے ہیں جی ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. سوالات کا سلسلہ جاری ہے، جواب بھی یہاں سے پے در پے آپ کو دیے جا رہے ہیں، لیکن وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس امید اس یقین کے ساتھ وقفے کے بعد دوبارہ آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر احسان عظیم، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم بھائی جان، کون کہاں سے؟ جی کشمیر سے بول رہا ہوں، سہیل نام ہے میرا. جی محترم سوال بتائیے گا. یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اذان دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں دوسرا سوال ہمارا ہے سر کہ ہمارے لیپ ٹاپ میں قرآن لوڈ ہے جی، آف کر کے ہم نیچے رکھتے ہیں جی، تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. سوال تھا بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا، دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کوئی کالر لائن پر موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس سوال آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، پہلے تو آپ کا احسان ذکر کیا اور آپ کے اوصاف بیان کیے، پھر اس کے بعد آپ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کی 4 جہتیں بیان فرمائی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اتباع اور پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں، جن کے صفات کو وہ تورات و انجیل میں اپنے پاس محفوظ پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف، جو انہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور جو انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کا حلال کر دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ کو جس کے تلے جو ان پر لدے ہوئے تھے اتار دیتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان جکڑ بندیوں کو جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان سے دور کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا اب یہ ان کا احسان ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام بوجھوں کو ان سے اتار دیتے ہیں، جکڑ بندیوں سے انہیں آزاد کر دیتے ہیں، راحت و رحمت عطا کرتے ہیں. اب ان کی نسبت تعلق امت کا کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس وہ جو ان پر ایمان لائے. پہلی بات ایمان لانا. پھر فرمایا وعزروہ، اور جو ان کی تعظیم و تکریم کیے، ونصروہ، جو ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں تگودو کرتے رہے، مدد کیے، اس کو پھیلانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو وقف کر چکے. نمبر 4 واتبعوا النور الذی انزل معہ، ان کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کی اتباع اور پیروی کیے. تو 4 تعلق کی جہتیں اللہ نے بیان کی. سب سے پہلے ایمان ہے، دوسرا ادب و تعظیم ہے، تیسرا نصرت ہے، اور چوتھا اطاعت و اتباع ہے. اب اس کے بعد فرمایا اولئک هم المفلحون، جو ان 4 کی تکمیل کر لیں، ان کو اب کوئی اور سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اللہ فرما رہا یہی بامراد ہے، یہی کامیاب ہے. کامیابی اسی چیز کے کرنے کا نام ہے اور یہ کرنے والے ہی کامیاب و بامراد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا تعلق ہمارا استوار ہو جائے، اللہ کرے. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں دوحہ قطر سے محمد سلیم تنور. جی محمد سلیم صاحب بتائیے، سوال بتائے گا. میرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انہیں اعتبار سے کتنا وقت لگا؟ معراج میں کتنا وقت رہے؟ معراج میں جانے کے لیے یا وہاں وقت کتنا گزارا؟ نہیں، ادھر کتنا ٹائم رہے معراج میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب سنیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی، اور ہجرت سے متعلق بھی سوال تھا کہ ہجرت کب ہوئی اور کیسے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا، متی وجبت لک النبوہ،
جامع ترمذی ابواب المناقب میں حدیث مبارک موجود ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو شان نبوت سے پہلے ہی سے متصف فرمایا، اور دنیا میں جب بھیجا تو نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت فرمائی اور نبی کی حیثیت سے تبلیغ احکام کا آپ کو امر فرمایا اور قرآن کریم کی آیات بینات آپ پر نازل فرمائی۔ تو بعثت طیبہ 40 سال میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک آپ کو منصب نبوت عطا فرمانے کی بات ہے، جامع ترمذی کی حدیث مبارک کی روشنی میں اس کے بارے میں تو یہ فرمایا ہے کہ آدم روح و جسد کے مابین تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور ہجرت کا جہاں تک معاملہ ہے، نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے 40 سال کے بعد آپ کی بعثت ہوئی، پھر اس کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، پھر 13 سال کے بعد یعنی آپ کی عمر مبارک جب 53 برس کی تھی آپ نے سفر ہجرت فرمایا۔ سفر ہجرت ماہ سفر کے اخیر میں آغاز ہوا، ایک روایت کے بموجب ماہ سفر کے اختتامی دنوں میں، ایک روایت کے بموجب ماہ سفر رخصت ہو چکا تھا، ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، آپ نے مکہ مکرمہ سے قصد کیا مدینہ منورہ کا، 3 دن غار ثور میں قیام فرما رہے، اور پھر اس کے بعد سے آپ کا وہاں سے سفر شروع ہوا اور 12 تاریخ کو آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، نام اور مقام بتائیے گا۔ میں برگل سے بول رہا ہوں، محمد خوشنود خان۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ جی پوچھنا یہ تھا سر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا شریف کو تشریف لے گئے جی تو کیا آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ حالانکہ قرآن عظیم میں ہے لا تدرکہ الابصار کہ کوئی بھی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ سوال دیگر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کے اقوال اور آپ کا سلوک دیگر قوموں کے ساتھ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق بھی بات پوچھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جہاں تک دیگر اقوام کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے، احادیث صحیحہ میں اس بات پر کافی الحمدللہ دلائل موجود ہیں، یہاں تک کہ جامع ترمذی شریف میں ایک روایت ہے ابواب الاطعمہ میں کہ ایک غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بطور مہمان کے رکھا، اور ضیافت کے لیے آپ نے ایک بکری کے دودھ کو دھونے کے لیے فرمایا، بکری کو دھونے کے لیے فرمایا، اس کا دودھ دھوا گیا اور اس کو پیش کیا گیا، اس نے وہ دودھ پی لیا، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابھی وہ پیٹ اس کا بھرا نہیں، ابھی سیر نہیں ہوا ہے، تو آپ نے دوسری بکری کے دودھ دھونے کے لیے فرمایا، ایک کے بعد دیگر 6 بکریوں کا دودھ دہا گیا اور اس کو پلایا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی سیرابی محسوس نہیں فرمائی تو 7ویں بکری کا حکم دیا کہ اس کو دھویا جائے اور اس کا دودھ پلایا جائے، اس کا دودھ دہا گیا اور اس کو پلایا گیا، اس کا وہ پورا دودھ پورا 7ویں کا تو تکمیل نہیں کر پایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رات میں آرام سے سو جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے ایک غیر مسلم آپ کی خدمت میں آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کو خوشگوار طریقے سے رہائش دیتے ہیں بلکہ اس کو سیراب ہونے تک دودھ عطا فرماتے جاتے ہیں، اور چین سے پی کر جب سو گیا، نبی کریم علیہ السلام کے حسن سلوک کی برکت یہ ہوئی، صبح جب اٹھا تو اللہ نے دل سے کفر کی تاریکی کو نکال دیا، ایمان کا نور عطا فرما دیا، مشرف اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے بکری کا دودھ دونے کے لیے فرمایا، ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کے لیے فرمایا تو اس کا دودھ پورا نہ پی سکا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ غیر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو الغرض نبی کریم علیہ السلام نے یہاں ہمیں حسن سلوک کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو غیر بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ شدت کا سختی کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ اپنے اخلاقی عالیہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے دوسری قوم کے لوگ تھے، حتیٰ کہ بیمار ہونے پر بھی رسول پاک علیہ السلام ذات پرسی کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ سرور کونین علیہ السلام میں ایک نان مسلم رہا کرتا تھا، وہ جب بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کے گھر کا قصد کیا، عیادت کی، مزاج پرسی فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس آخری لمحات میں فرمایا کہ دیکھو دنیا سے جا رہے ہو، میں تمہیں یہ حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے، لہٰذا تم اللہ کا دین قبول کر لو، اسلام لے آؤ،
تاکہ وہاں تمہیں کامیابیاں مل جائے، اللہ کی رضوان اور خوشنودی تمہارا نصیب بن جائے۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اس کے بعد بچے نے سرور کون علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد حضور خوش ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری وجہ سے ایک شخص کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے غیروں کے ساتھ بھی بیمار ہونے پر بھی ذات پرسی کے ساتھ یہ اپنا خوشگوار سلوک کر کے بتا دیا کہ ہمیں اپنا سلوک اچھا روا رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں قحط آ چکا تھا، مکہ مکرمہ سے وہ لوگ اسلام کے رکاوٹیں کھڑا کر چکے تھے، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیے، جنگوں کا سلسلہ ایک طویل شروع کر چکے۔ اس کے باوجود جب وہ قوم قحط میں مبتلا ہوتی ہے تو ان پر حضور پاک علیہ السلام پیسوں کو تقسیم کرنے کے لیے 500 دینار عطا فرماتے ہیں اور حکم دیتے لے جاؤ غربائے مکہ میں اس کو تقسیم کرو۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے غیروں کے ساتھ اس طرح خوشگوار تعلقات نبھانے کی تعلیم اور تاکید فرمائی ہے۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، ہاں السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی پونا سے بول رہا ہوں، عرفان سید۔ جی عرفان صاحب سوال بتائے گا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جہاد کس کے ساتھ کی جی اور اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہناوا کیسا تھا اور ان کے صافہ جو پہنتے تھے اس کا کلر کون سا تھا؟ اور تیسرا ایک سوال یہ ہے جی ہلو جی 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 تیسرا سوال یہ ایک ہے کہ اس دور میں ایک زورستن نام کی ایک قوم تھی جو آج یہاں پارسی قوم جانی جاتی ہے، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ ان قوم کو حضور کی بدعا تھی کیونکہ انہوں نے حضور کا ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط جلایا تھا۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے، تھوڑا اس کا بول دیجیے ہم کو۔ کون سی قوم تھی بتایا آپ نے؟ زورستن جی پارسی قوم۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرا محمد علی نام ہے، حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بے سہارا کو سہارا دیا ہے بھائی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی کیا میری کوئی ایک لڑکی ہے یا میں کسی اور کو بھی گود دے سکتا ہوں؟ اچھا لڑکا ہے لڑکی کو، وہ پوچھنے کا تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور جواب بھی یہاں سے جا رہے ہیں، لگاتار سوال آ رہے ہیں اور کالرز بھی لائن پر موجود ہیں، لیکن وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا۔ آئیے چلیں وقفے کی جانب، سقیم کے ساتھ انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے بعثت نبی امت پر احسان عظیم صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کئی سوالات ہمارے ساتھ تھے، کالر لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کہاں سے؟ جی میں محمد فیروز قادری شاہین باغ دہلی سے بول رہا ہوں۔ جی محترم بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی میرا سوال ہے کہ جیسے ابھی ماہ ربیع الاول کا آمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہم کس طرح سے جشن میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں وہ کس طرح منائیں؟ جی ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، سوالات میرے پاس بہت زیادہ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سارے سوالات کی جواب دیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت کسے نصیب ہوگی، گناہ گاروں کو یا نیکوکاروں کو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایمان والوں کے لیے ہے، اور جو ان میں متقی ہے، صالح ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کے حق میں آپ شفاعت فرمائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں ہم باب السلام سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے تو بائیں جانب ریاض الجنہ میں 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ شفاعتی یوم القیامت حق، ایک ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی یا نہیں؟ جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، ایک مرتبہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی کہہ کر، صحیح جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، اس کی تشریح میں محدثین 2 باتیں کہی۔ ایک تو ہے کہ اذنا کا مطلب براہ راست آپ نے اذان دی ہے، دوسرا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ آپ نے امر بالاذان،
اذان کہلوائی ہے، اذان دینے کے لیے کسی کو حکم فرمایا ہے، دو طرح کی توجیہ بھی کی گئی ہے۔ ایک توجیہ کے بموجب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اذان دی ہے۔ لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں قرآن ہے اور وہ نیچے رکھتے ہیں، کیا اس کی بے ادبی ہوگی یا رکھنا درست ہے؟ جس وقت جو ہے قرآن کریم جب اسکرین پر نظر آ رہا ہو تب ایسے وقت میں اس کو حرمت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تھوڑی سی بے حرمتی بھی اس کی ہوگی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن جب لیپ ٹاپ میں قرآن کریم ہے لیکن اس وقت اسکرین پر برآمد نہیں ہو رہا ہے، کلمات حروف آیات اس کی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر ایسے وقت کسی ضرورت کی وجہ سے آپ اس کو نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی، معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آسمان پر کتنا وقت گزارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کا تذکرہ کیا تو لیلن فرمایا، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو سیر کرائی لیلن، رات کے نہایت مختصر سے حصے میں۔ اب وہ کتنا وقت تھا دنیا کا کوئی محقق بھی اس کو اتنا اور اتنا کہہ کر نہیں بیان کر سکتا، عاجز ہے، قاصر ہے، بے بس ہے۔ قادر مطلق کی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے اس نے تصور ہم جس کا نہیں کر سکتے اس سے بھی کم تر وقت میں یہ سارا کا سارا سفر کروایا، اپنی قدرت قاہرہ کی دلیل قوی قرار دے کر اپنی پاکی بیان فرمائی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی نفس نفیس آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا حل رأیت ربک، تو آپ نے جواب دیا نعم رأیت نورا، ہاں میں نے نور حق کو دیکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے نور انا اراہ فرمایا، وہ نور ہے میں اس کو چن کر دیکھ سکتا ہوں، اور اس کو تین طرح سے پڑھا گیا، نور انا اراہ، نور انی اراہ، نورانی اراہ، وہ خالق نور ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، نور انی اراہ وہ نور ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، نور انا اراہ وہ نور ہے اس کو چن کر دیکھا جا سکتا ہے، یعنی وہ اپنی حقیقی شان کے ساتھ اگر جلوہ دکھائے تو عام انسانی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب رہا جس آیت میں آیا ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو احاطے کی نفی ہے۔ علماء کرام اس میں دو رائے رکھتے ہیں، بعض علماء رویت کے قائل ہے، بعض علماء رویت کے قائل نہیں ہیں۔ رویت کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ وہاں احاطے کی نفی ہے، احاطے کے ساتھ انہیں اللہ کو ایسا دیکھا جائے کہ گھیراؤ اس کا ہو جائے یہ محال ہے، لیکن اللہ پاک اپنی شان کے ساتھ جلوہ دکھائے اور اس کا دیدار ہو جائے تو یہ محال نہیں ہے۔ تو علماء نے رویت اور عدم رویت دو سلسلے میں بھی مباحث کی ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جہاد کون سا تھا؟ کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی؟ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے پہلا جو جہاد تھا، سب سے پہلا جو غزوہ، سب سے پہلا جو معرکہ تھا جس میں بنفس نفیس آپ تشریف لے گئے اور ان سے مقابلہ ہوا، وہ غزوہ بدر کبریٰ تھا، اور وہ سن 2 ہجری میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اس موقع پر فتح مبین عطا فرمائی۔ الحمدللہ اس کی برکت سے الحمدللہ کافی اسلام کی عظمت اور رفعت لوگوں پر آشکار اور واضح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہناوا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تہبند شریف باندھا کرتے تھے، اور آپ قمیص مبارک پہنا کرتے تھے، کبھی آپ اوپر سے چادر اڑھا کرتے تھے، اور آپ قبا اور عبا بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، اور عام طور پر آپ سفید لباس کو پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے احب الثیاب الی اللہ البیاض، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی لباس ہے تو وہ کوئی رنگ ہے تو وہ زیادہ پسندیدہ رنگ سفید رنگ ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط پھاڑا جس قوم نے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ کیا انجام ہے ان کا؟ یہ کسرا کو آپ نے جب اپنا جو نامہ گرامی روانہ فرمایا، اسلام کی دعوت دی، ہدایت کے لیے اس کو جب آپ نے متوجہ فرمایا تو اس نے اس مبارک نامہ گرامی کی، آپ کے خط شریف کی توہین کی، اور اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکل گئے، اس نے اس خط کو پھاڑا، اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے، اللہ اس کے ملک کو پارا پارا کر دے۔ تو بس 14 پشتوں کا سلسلہ تھا کہ ایک کے بعد دیگر جلد تھوڑا تھوڑا مختصر وقفے کے ساتھ ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے ان کا معاملہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ خلافت فاروقی میں ایران اسلام کے تحت آ چکا، اور الحمدللہ اسلام کا سکہ وہاں بلند ہونے لگا۔ اس وقت تک اس کی ساری سلطنتیں ختم ہو گئی، 14 پشتوں میں اختصار کے ساتھ حکومت رہی، پھر وہ ختم ہو گئی۔ جی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بے سہارا کو سہارا دیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی صفت تورات میں اللہ پاک نے یہ بیان کی، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، ہم نے آپ کو تمام امیین کے لیے سہارا دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ایک شعر ہے جس میں آپ کی یہ شان بیان کی گئی، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ سفید اور نورانی چہرے والے حبیب پاک کہ جن کے رخ زیبا سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور وہ بے سہاروں کے سہارا ہے اور بیواؤں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے سرکار کے اوصاف بیان کی تو یہی کہا تھا، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، بے سہارا کو آپ سہارا دینے والے ہیں۔ تو ایک بے سہارا نہیں، ہر بے سہارا کو نبی کریم علیہ السلام نے سہارا دیا۔ آپ کے سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں۔
آخری کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم بتائیے سوال۔ السلام علیکم جناب، میں کشمیر سے بول رہا ہوں جناب، محمد طاہر۔ محترم سوال بتائے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں جی، تو پھر گریہ اور توبہ کس لیے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ سوال ہے کہ کیا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، پھر دیگر بھی لڑکی گود لینا چاہتے ہیں یا لڑکا گود لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، کسی بچے کو اگر آپ گود لینا چاہتے ہیں تو جائز ہے، مگر یاد رکھیے کہ جس کا بچہ بھی لے رہے ہیں گود، آپ ولدیت کا جب نام آئے تو ولدیت کے خانے میں اس کا جو باپ ہے اس کا نام لکھیں، اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، یہی اللہ کے پاس عدل کی بات ہے۔ جی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منانا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کی جائے، آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو شان و عظمت ہے اس کو بیان کیا جائے، سنا جائے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی حقیقی محبت دلوں میں بسائی جائے، اور محبت کے جو تقاضے ہیں ہماری عملی زندگی میں انقلاب آ جائے، اور جو کچھ سنے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ اور جاری کریں، کثرت سے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کو جانتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے جذبات ایمانی کو جلا بخشنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں نکھار اور انقلاب صالح پیدا ہو جائے۔ آخری سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معصوم ہیں تو توبہ اور گریہ زاری کس لیے کی آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبیوں کے سردار ہے، سید المعصومین ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المتواضعین بھی ہے، بارگاہ خداوندی میں تواضع اختیار کرنے والوں کے سردار بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو فرمایا کہ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ استغفار فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ، ایک روایت کے بموجب بخاری میں 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ استغفار بخشش چاہنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں سے بخشش چاہنا ہے، بلکہ مزید اللہ سے درجات کی بلندی طلب کرنا ہے، اور آپ اپنے اس اعلیٰ مقام پر رہنے کے باوصف اپنے ہر معاملے کو اس دوسرے معاملے کے بالمقابل آپ کم سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، اب وقت ختم ہو چلا ہے پروگرام کا، اور مزید اجازت نہیں ملتی کہ آپ سے گفتگو کی جائے اور کسی سوال کا جواب دیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کے سوالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا۔ ہمارے مہمان محترم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔